نماز پڑھتے وقت اگر بچہ سامنے آ جائے یا سجدے کی جگہ آ کر بیٹھ جائے تو سجدہ کیسے کریں؟ نماز مانی جائے گی یا دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی؟ دیکھیں امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ بعض مرتبہ وہ خواتین جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں عورتیں تو وہ بچے آ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار نمازی کے سامنے سے نکلتے ہیں۔ تو اگر کوئی بڑا انسان نمازی کے سامنے سے جان بوجھ کر نکل رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بچوں کے اوپر تو ابھی کسی قسم کا کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس ماں کو یہ چاہیے کہ یہ خیال رکھے کہ جب نماز پڑھنے کھڑی ہو تو گھر میں کوئی ہو تو اس کو دے دے۔ بہرحال اپنی ممکن کوشش کرے کہ بچہ سامنے نہ آئے، لیکن اگر آ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں پھر کیا کیا جائے گا، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے اگر کوئی عورت نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور بچہ سامنے آ گیا، اگر وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتا ہے، یعنی کہ وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ اگر بڑا بچہ ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے تو عورت اس کو ہاتھ کے اشارے سے سائڈ کر دے اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے۔ لیکن اگر وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جس کو ہاتھ سے سرکایا نہیں جا سکتا ہے، یعنی بہت چھوٹا بچہ ہے جو ابھی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس طرح سے سائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں دو آپشن ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ عورت کے دائیں بائیں اگر جگہ ہے، اتنی جگہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ادھر آ کے یا ادھر آ کے سجدہ کر سکتی ہے، تو خود تھوڑا بہت ادھر ادھر دائیں بائیں ہو کے وہ سجدہ کر لے۔ اور اگر وہ دائیں بائیں جگہ نہیں ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتی، تو پھر اس کنڈیشن میں اس انداز میں وہ بچے کو ہٹائے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ نماز میں ہیں۔ یعنی اگر آپ نے بچے کو ہٹانے میں یہ انداز اپنایا اور ایسی ایکٹیویٹیز آپ نے کی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید آپ نماز میں نہیں ہیں، دیکھنے والے کو یہ لگے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، بچہ آپ نے اس انداز میں ہٹایا کہ اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، پکڑا اور بڑی آرام سے ادھر رکھا، اگر اس طرح سے آپ کر رہی ہیں تو یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلے گا؟ ایسے ہی لگے گا کہ شاید آپ نماز میں نہیں ہیں، تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ اور اگر اتنی آہستگی سے اتنی آرام سے آپ بچے کو سائیڈ میں کر سکتی ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید آپ نماز سے باہر نہیں ہیں، نماز میں، تو پھر آپ اس بچے کو نماز پڑھتے میں ہی سائیڈ سے ہٹا سکتی ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ بچے کی طرف فوکس کر رہی ہیں، بچے کو ہٹانے میں آپ نے نماز سے لاپرواہ ہو گئیں، تو نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اگر نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے تو نمازیں بیکار ہیں۔ نماز میں خشوع خضوع ہی نماز کا اصل مطلب ہے، اصل مقصد ہے کہ بھئی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ خیال نہ ہو سکے تو یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اگر بچہ بہت چھوٹا ہے اور آپ نماز میں کھڑی تھیں یا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھیں، بچہ گود میں آ گیا، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ آپ اس بچے کو گود میں رہنے دیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو ایک طرف الگ بیٹھا کے پھر آپ سجدہ کریں۔ یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی ایک نواسی حضرت زینب کی بیٹی کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نواسی گود میں آ گئی، تو آقا علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس بچی کو وہاں پہ بیٹھایا اور آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ تو اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی بن رہی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بس اس طرح سے اشارے کے طور پہ کہ اس سے آپ کی نماز میں خلل فرق نہ آئے۔ اگر نماز میں خلل آ گیا، دیکھنے والا ایسا محسوس کرنے لگا کہ شاید آپ نماز میں نہیں ہیں، اس طرح سے آپ نے عمل کثیر نماز میں کر دیا، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین، آج ہم ایک گاؤں میں سروے کرنے گئے، وہاں کے حالات دیکھ کر دل کانپ گیا۔ 3 ایسے گھر دیکھے جو گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتے تھے۔ ان کے گھروں میں چھتیں نہیں ہیں، صرف ایک ترپال بندھا ہوا ہے۔ جب برسات آتی ہے تو ان کے کمرے ندی بن جاتے ہیں، اور جب آندھی چلتی ہے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ یتیم ہیں، عورتیں جو کہ بیوہ ہیں۔ یہ صرف 3 گھر ہیں، لیکن تینوں کے پیچھے 3 کہانیاں ہیں۔ بھوک ہے، بے بسی ہے، اور خاموشی میں چھپی آہیں ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی مدد ان کو ایک پکی چھت دے سکتی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ آپ اپنا دل بڑا کیجئے اور ان کے لیے وہ چھت بنائیں جس کے نیچے بچے آرام سے رہ کر ہم تمام لوگوں کو دعائیں دیں، جن کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔